گرامی فدا بنامے علی علی علی۔ حضور کی بیٹی کا کردار کیا تھا وہ بھی سن لیں، اس کے بعد امام حسین کی دو چند باتیں۔ کردار کیا تھا؟ شادی کے تقریباً تھوڑی دیر پہلے حضور تشریف لائے اپنی بیٹی فاطمہ کے پاس، بولے بیٹی فاطمہ تیرا نکاح ہونے جا رہا ہے علی کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ زور سے بولو، کس کے ساتھ؟ علی کے ساتھ۔ اور تجھے میں نے 3 دن پہلے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، میری بہنیں سنیں، تجھے 3 دن پہلے میں نے ایک جوڑا کپڑا دیا تھا، وہ کپڑا ابھی نکاح سے پہلے میری بیٹی فاطمہ پہن لینا۔ حضور کی بیٹی فاطمہ کہتی ہیں ابو وہ جو کپڑا آپ نے مجھے پرسوں نرسوں دیا تھا نا، وہ کل میں نے ایک مدینے کی غریب عورت کو دے دیا۔ جب ماں اتنی سخی ہوتی ہے نا، بیٹا کیسا ہوتا ہے؟ یزید نے صرف ہاتھ مانگا تھا، 72 سر دے دیا۔ یہ حسین کی سخاوت نہیں تو اور کیا ہے؟ 72 مرتبہ کرب و بلا میں روز عاشورہ اتارا فاطمہ کے لال نے صدقہ محمد کا۔ کتنے سخی ہیں حضور کے گھر والے۔ ایک فقیر امام حسین کے دروازے پر آ گیا۔ امام حسین کی عمر شریف بہت کم تھی، بہت کم تھی۔ اس نے کہا کہ آئے آقا زادے مجھے بھوک لگی ہے، میں مر جاؤں گا، اللہ اس کے رسول کا واسطہ میرے لیے انتظام کرو۔ امام حسین تیزی سے اپنے گھر کے اندر چلے گئے، اور جب گھر کے اندر گئے تو اپنی ماں سے لپٹ گئے، ماں فاطمہ سے۔ میری بہنیں سنیں، میری مائیں سنیں، اپنی ماں سے لپٹ گئے۔ بولے میری ماں، بولے کیا بات ہے؟ بولے میری ماں دروازے پر فقیر کھڑا ہے، پہلی مرتبہ اس نے حسین سے مانگا ہے، اور نانا کا وسیلہ دے کے مانگا ہے، نانا کے رب کا وسیلہ دے کے مانگا ہے۔ امی جان، امی جان مجھے اتنا کھانا دیجئے کہ میں اس سائل کو کھلا کے اس کا پیٹ بھر دوں۔ دیکھیں توجہ رکھیں، اس کا پیٹ بھر دوں۔ مخدومہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ گئے، رو کے بولی بیٹا حسین آج 2-3 دن سے گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، کہیں کھجوریں کھا کے پانی پی رہے ہیں، اور کہیں کھانے کا تذکرہ ہوتا ہے تھوڑی تسلی ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ذرا محبت سے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ اچھا کوئی اس مجلس میں ایسا بھی ہے جو ہاتھوں کو اٹھا کے بول دے نعرے حیدری؟ آپ میں سے کھڑے ہو گئے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ، سبحان اللہ۔ سنیں آپ یاد کر لیں، میری باتیں کام آئیں گی انشاءاللہ، کام آئیں گی۔ امام حسین نے فرمایا کہ بیٹے، اور کوئی امام حسین سے اس نے کہا آقا زادے بیٹھ جائیں، بیٹھ جائیں، آقا زادے مجھے بھوک لگی ہے، مجھے بھوک لگی ہے۔ توجہ رکھیں گے، بات پھر مقصد کے سے ہٹ جائے گی۔ نہیں بھائی بہت اچھا مائک ہے، بہت اچھا مائک ہے آپ کا، ایک مائک سے کام چل رہا ہے۔ سنیں بھائی، یہ مولانا ارشاد صاحب کے والد صاحب ہیں ماشاءاللہ، گھر کے لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے انشاءاللہ۔ امام حسین نے ضد کیا تو آپ کی ماں مخدومہ فاطمہ رونے لگی، بولے بیٹے حسین گھر پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ اس کے گھر کی جس کی صدقے میں ہمارے گھروں میں چولہے سلامت ہیں، اس گھر کی بات ہو رہی ہے جس کے صدقے میں ہمارے گھروں میں چولہے سلامت ہیں۔ اللہ اکبر۔ بولے کچھ بھی نہیں ہے۔ بولے میری ماں، اس فقیر نے پہلی مرتبہ حسین سے مانگا، اس کا بھرم نہ ٹوٹنے پائے، اس کی خواہش کا احترام لازمی ہے۔ امی مجھے چاہیے، یہ کہہ کے حسین اپنے گھر میں رونے لگے۔ مخدومہ فاطمہ کو بڑی تکلیف ہوئی، اندر گئیں، اپنے بیٹے کا رونا نہ دیکھا گیا تو اندر گئیں، ایک جھولے سے ایک شال، ایک چادر نکالی، اسے رو کر کے آنکھوں سے لگایا، اسے چوما، اپنے سر پہ رکھا۔ امام حسین قریب آ گئے، بولے میری ماں کیا بات ہے؟ غریبوں کو فقیروں میں دینے میں کبھی آپ نے ان کا دھرم نہیں پوچھا، ان کا مذہب نہیں پوچھا۔ جب بھی کوئی آ گیا اسے آپ نے اپنے دسترخوان کی روٹیاں اٹھا کے دے دی، اپنے چولہے کی روٹیاں اٹھا کے دے دی۔ آج ماں کیا بات ہے؟ اس نے مجھ سے مانگا ہے تو اسے کچھ دینے کے لیے آپ رو رہی ہیں، بات کیا ہے؟ مخدومہ فاطمہ رو رہی تھی اس چادر کو لے کر کے۔ امام حسین بولتے میری ماں کیا بات ہے، آپ اس چادر کو لے کے آنکھوں سے لگاتی ہیں؟ امام حسین کی ماں نے فرمایا بیٹے حسین، جب میری شادی تیرے باپ علی کے ساتھ ہوئی تھی تو تیرے نانا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کچھ تھوڑے بڑے جہیز کے سامان دیے تھے، اور وہ سارے سامان
دو چار 5 سالوں میں خراب ہو گئے. خراب سے مراد یہ کہ استعمال زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کی مدت ختم ہو گئی. میرے بیٹے تیرے نانا کی دی ہوئی ایک چادر بچی ہوئی ہے, ایک چادر کل بچی ہوئی ہے, اور آج تو کہہ رہا ہے کہ وہ فقیر بھوکا جانے نہ پائے تو میں اسے کھلاؤں کہاں سے؟ اے میرے بیٹے جا, آج میں اسی چادر کو اس فقیر کو کھانا کھلانے کے لیے بیچنا چاہتی ہوں. یہ میرے نانا کی نشانی ہے, اس لیے رو رہی ہوں کہ آج یہ آخری نشانی بھی میرے گھر سے جا رہی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. اتنا سنا تو امام حسین کی بھی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے میری ماں, نانا کا کرم ہوتا رہے گا, لیکن اگر یہ فقیر بھوکا چلا گیا تو پھر پتہ نہیں آئے کہ نہ آئے. چادر لیا, قریب میں ایک بنیے کی دکان تھی, وہاں چلے گئے امام حسین. چھوٹے چھوٹے قدموں سے گئے. بنیا عیسائی مذہب کا تھا, مسلمان نہیں تھا, عیسائی دھرم کا ماننے والا تھا. وہاں پر گئے, آپ نے وہ چادر اس کے ٹیبل پہ رکھی. جیسے چادر امام حسین نے رکھی, اس بنیے نے کہا کیا بات ہے؟ کہا اس چادر کو خرید لو, اس کے بدلے میں دال چاول دے دو. اس بنیے نے اس چادر کو اٹھا کے ایک جملہ کہا. اس نے کہا یہ بتاؤ شہزادے, یہ چادر کس کی ہے؟ یہ چادر کس کی ہے؟ کہا کیوں؟ بولے کہ اس چادر سے مجھے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. اس چادر سے مجھے نبی کے پسینے کی خوشبو آ رہی ہے. میرے آقا امام حسین فرماتی یہ چادر میری ماں کی ہے. اللہ اکبر. اور پسینہ اس میں حضور کا. عجیب بات ہے, جب چادر فاطمہ کی تو پھر پسینہ بھی فاطمہ کا ہونا چاہیے. لیکن امی عائشہ کی وہ بات پھر سنیں, آپ نے کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ دیکھنے میں فاطمہ ہے لیکن چلتی حضور جیسی ہے, بولتی حضور جیسی ہے, مسکراتی حضور جیسی ہے. اللہ اکبر. یعنی پھر پسینہ بھی حضور جیسا. سمجھ گئے میری بات؟ امام حسین کی ماں کی بات ہو رہی ہے. ماؤں تمہارے دوپٹے اللہ سلامت رکھے اس نام کے صدقے میں. جب بنیے نے یہ سنا تو کہا یہ چادر کیوں لے کے آئے ہو؟ امام فرماتے یہ میری ماں کی وہ نانا کی دی ہوئی نشانی ہے جو جہیز میں میرے نانا نے میری ماں کو دیا تھا. آپ کو اس سے کیا مطلب ہے؟ آپ چادر خریدیے, جلدی سے دال چاول دیجئے, مجھے گھر جانا ہے. اس بنیے کی آنکھ میں آنسو آ گئے. بولے تمہارے نانا کو آتے جاتے ہوئے دیکھا ہوں, تمہارے نانا کی بدن کی خوشبو میری دکان میں آتی رہی, لیکن میں نے کبھی ان کے ہاتھ پر کلمہ نہیں پڑھا. آج میں نے تمہاری ماں کے اس چادر کو دیکھ کر کے مجھے جو میرے نبی پر نازل ہوئی کتاب کی ایک بات یاد آ گئی. اس میں لکھا ہوا ہے جو سب سے آخری نبی آئے گا اس کے گھر والوں کی عادت یہ ہوگی کہ خود بھوکے رہیں گے, لیکن کوئی دروازے پر فقیر آ جائے گا تو اسے بھوکا نہیں جانے دیں گے. اے میرے حسین, اپنے ہاتھ کو بڑھاؤ, کلمہ پڑھاؤ, میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. اللہ اللہ اللہ. ذرا محبت سے کہہ دو نعرے حیدری. زور سے بولو نعرے حیدری, نعرے حیدری, یا حسین یا حسین. کلمہ پڑھ کے مشرف با اسلام ہو گیا. ذرا سوچو کہ جس کے چادر کی خوشبوئیں تبلیغ کر رہی ہیں, جس کے چادر کے دھاگے لوگوں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوں, جس کے نام میں اتنی تاثیر کہ لوگ برا کام کرنے سے بچ جائیں, جس کے چادر کی اتنی تاثیر کہ لوگ اس کو دیکھ کر کے کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جائیں, اس کی ذات میں کتنی تاثیر.